محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ میدان احد میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا، آپ زمین پر گر گئے، یعنی لڑائیاں ہو رہی تھی تو ایک تیر حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، آپ زمین پر گر گئے۔ تیر اتنا سخت تھا کہ اٹھتے مگر گر پڑتے۔ اس شدید تکلیف میں بھی احد کے نعرے، احد کے معنی ہوتا ہے ایک یعنی ایک اللہ یعنی احد کے نعرے لگا رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ کہیں کوئی کلمہ شہادت زبان پر نہ آ جائے اور میرے ایمان پر خلل واقع ہو جائے۔ کوشش کرتے ہیں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ تھوڑی دور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا ہے قسمت میں ہو اگر میں حضور علیہ السلام تک پہنچ جاؤں، میرا سر ہو، آقا کے قدم پاک ہو۔ پھر انہوں نے اپنے جسم مبارک کو گھسیٹنا شروع کیا۔ آپ اپنے جسم کو گھسیٹتے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، یعنی جسم کو گھسیٹتے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آخری لمحات تھے اور انہوں نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو روح قبض عنصری سے پرواز ہو گئی، یعنی جسم سے جان نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح نے مڑ کر دیکھا کہ عاشق کا سر اپنے محبوب کے قدموں پر پڑا ہے۔ روح نے کہا گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ مولانا کافی علیہ الرحمہ۔ ہندوستان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے۔ انگریزوں نے جا بجا سولیاں نصب کر رکھی تھی، یعنی سولی پر چڑھانے کے لوگوں کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ معمولی صبح پر معمولی سخت پر سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا کفایت اللہ علی کافی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد مرتب کیا۔ کنہوں نے؟ حضرت مولانا کفایت اللہ علی کافی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد مرتب کیا، یعنی لکھا۔ آپ جنرل بخت روہیلا کے فوج میں کمانڈر تھے۔ دہلی آئے ایک کلا کی مخبری پر انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور برسر عام سولی چڑھا دیے گئے۔ اس سے پہلے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ اس سے پہلے مولانا کفایت اللہ علیہ کافی پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ جسم پر گرم استری پھیری گئی، زخم کر کے ان پر نمک مرچیں چھڑکی گئی۔ آپ نے سولی پر چڑھنے سے پہلے یہ اشعار پڑھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک نہ جانا ہو،
اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، یعنی اس تن بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔